بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام عزتیں، تمام طاقتیں اور تمام فیصلے اس کے ہاتھ میں ہیں، جس کے قبضے میں ہماری جان، ہماری اور ہمارے وطن کی حرمت اور ہماری غیرت ہے۔ 7 مئی 2025 جب انڈیا نے رات کی تاریکی میں پاکستان کے بے گناہ شہریوں، سجدہ ریز نمازیوں، معصوم بچوں اور گھروں میں دعائیں کرتی ماؤں پر بم برسا دیے، مرید کے بھاولپور، مظفر آباد، کل 6 مقامات پر بھارت نے حملہ کیا۔ یہ جنگ نہیں بزدلی تھی، لیکن وہ بھول گیا کہ یہ پاکستان ہے، جن کی ظاہری جسامت کمزور ہو سکتی ہے لیکن ان کے دل لا الہ الا اللہ سے روشن ہیں، اور ان کے ایک ہی اشارے سے تمہارے 5 جہاز زمین بوس تھے۔ اور میں کوئی عام آدمی کی مثال نہیں دے رہا، تمہاری آرمی کے میجر لیول تک کے لوگ یہ بات سمجھنے سے قاصر تھے کہ ہمارے جہاز ہماری حدود میں ہیں، پاکستان کے جہاز پاکستانی حدود میں ہیں۔ کسی نے ان جہازوں کو دیکھا نہیں اور ہمارے جہاز کیسے تباہ ہو گئے۔ تم جسے ڈرامے بازی سمجھ رہے تھے، اس وقت جدید ٹیکنالوجی پر دسترس رکھنے والے ممالک اپنی انگلیاں دانتوں میں دبائے بیٹھے تھے کہ یہ پاکستان نے کیا اور کیسے کر دیا۔ یہ کمال چائنا کے تھنڈر JF-10 اور اس کے ساتھ اٹیچ P-20 میزائل کا تھا، جس نے انویزیبل ٹارگٹس کو ہٹ کیا۔ اس رات پاکستان تھنڈر جہاز بنانے والی کمپنی کے شیئر کو آسمان تک لے گیا۔ اپنی اس عظیمت کو چھپانے کے لیے انڈیا نے 9 اور 10 مئی کی درمیانی رات پاکستان کے 3 ایئر بیسز پر حملہ کر دیا، لیکن ان حملوں کے دوران انڈین عجیب بکھلاہٹ کا شکار تھے۔ اس کے بہت سے میزائل فضائی میں تباہ کر دیے گئے، اور جنہوں نے ہٹ کیا وہ بھی اپنے ٹارگٹس پر نہیں گرے، کوئی رن وے پر گرا، کوئی ایئر بیس سے دور گر رہا۔ اور اس حملے میں پاکستان کا کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوا، اور کوئی قابل ذکر تنصیبات کو بھی نقصان نہیں پہنچا۔ اور اب شروع ہوتی ہے اصل کہانی۔ پاکستان اپنا آپریشن لانچ کرتا ہے صبح فجر کی نماز کے بعد۔ الفتح 1 اور 2 میزائلوں پر ان شہید بچوں کے نام لکھے جاتے ہیں جو بھاولپور حملے میں شہید ہوئے۔ شاید تم اسے مذاق سمجھو، لیکن ان میزائلوں میں ایمان اور انتقام کی وہ طاقت تھی جس نے تمہارے اس ایئر ڈیفنس سسٹم کو تباہ کر دیا جس پر تمہیں بڑا غرور تھا۔ S-400 2018 میں انڈیا نے $1.5 ارب میں رشیا سے خریدا تھا۔ یہ ایئر ڈیفنس سسٹم انسٹال کرنے کے بعد بھارت خود کو ناقابل تسخیر سمجھتا تھا۔ یہ سسٹم 400 کلومیٹر تک اپنے ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے، بیک وقت 80 اہداف کو ٹریک کرنے اور 36 اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس ایئر ڈیفنس سسٹم کو انڈیا کو پاکستان اور چائنا سے آنے والے جہازوں اور میزائلوں سے بچانا تھا، اور یہ خود کو ان الفتح میزائلوں سے نہیں بچا پایا جن پر ان معصوم شہیدوں کے نام لکھے تھے۔ دوسرا فخر انڈیا کو اپنے براموس میزائلوں پر تھا، جو آواز کی رفتار سے تیز، ریڈار کی زد میں آئے بغیر اپنے ٹارگٹس کو 100% ایکوریسی کے ساتھ ہٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پاکستانی شاہینوں نے اس کا ذخیرہ تباہ کر دیا۔ رافیل طیارے جو مغرب کی طاقت کی پہچان تھے، پاکستانی ایمان اور غیرت کے تھنڈر کے سامنے بے بس ہو گئے۔ میزائلوں کے انبار، جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹم اور جدید ترین طیارے بھی کچھ نہیں کر سکتے اگر ان میں ایمان کی طاقت موجود نہیں۔ اور پاکستانیوں کے پاس مہارت اور جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ اصل طاقت ان کے ایمان کی ہے، جو ایک کو بھی 10 پر بھاری بنا دیتی ہے۔ مصر کے ایک تبصرہ نگار نے کہا، پاکستانی پائلٹوں کو اس بات سے قطعاً کوئی فرق نہیں پڑتا
کہ ان کے نیچے کون سا جہاز ہے اور ان کے سامنے کون سا جہاز ہے۔ ان کی مہارت کے سامنے سب کچھ ہیچ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جہاز ہو اور اس میں ایمان کا فیول ہو تو پھر اس کے سامنے سب کچھ ہیچ ہے۔ انڈین میڈیا جب جھوٹ کی فصیلیں کھینچ رہا تھا تب CNN، رشیا ٹوڈے، الجزیرہ کھرا سچ دکھا رہے تھے۔ انڈین میڈیا کے ایک پاورفل گروپ نے باقاعدہ طور پر اپنی حکومت سے احتجاج کیا کہ آپ نے ہماری کریڈیبلٹی کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ ہم آپ کے کہنے پر وہ فیک نیوز دیے جا رہے تھے جن کا عملی طور پر کوئی وجود ہی نہ تھا۔ کراچی ایئرپورٹ مکمل تباہ ہو گیا ہے، بندرگاہ تباہ ہو گئی ہے، لاہور ختم ہو چکا ہے، پاکستانی آرمی چیف کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان کا سوال تھا کہ حقائق جان لینے کے بعد کیا دنیا اب ہم پر یقین کرے گی؟ یہ وہ حق کی آواز ہے جو اندر سے اٹھی ہے، اور اس میں ایک بہت بڑا کردار سوشل میڈیا کا ہے۔ آج سچ چھپانا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ جب برہموس میزائل کے ذخیرے پر اٹیک کیا گیا تو دل کو دلا دینے والی ایک روشنی اور دھماکے ہوئے، اور خود انڈین اس کی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر رہے تھے۔ انڈین گورنمنٹ کے ترجمان نے 10 تاریخ صبح کو انٹرنیشنل میڈیا کو بریفنگ دینے کے لیے ایک اجلاس بلایا ہوا تھا، اور ان کے سامنے کچھ ایسی ویڈیو پیش کی جانے والی تھیں جن میں پاکستان کی تباہی کے مناظر دکھائے جانے تھے۔ لیکن عین اسی وقت S-400 اور برہموس کے ذخیرے کی ویڈیو لیک ہونا شروع ہو گئی۔ انڈیا نے فوری طور پر وہ پریس کانفرنس ختم کی کیونکہ اب زمینی حقائق بہت مختلف ہو چکے تھے۔ فرق صرف اتنا تھا، ان کے پاس ساز و سامان تھا اور ہمارے سامنے شہادت کا جام تھا۔ ان کے دلوں میں خوف اور فیر تھا، ہمارے دلوں میں اللہ کا ذکر تھا، اور آج ہمارے دلوں میں کوئی غرور، کوئی تکبر نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ زمین بھی اسی کی ہے اور ہماری کامیابیاں اور عزتیں بھی اسی کی عطا کردہ ہیں۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ آئیے ان ماؤں کو سلام کریں جنہوں نے اپنے بیٹوں کی لاشوں پر آنسو نہیں، فخر برسایا۔ ان بچوں کو سلام کریں جن کی شہادت نے قرآن کے حروف کو روشن کر دیا۔ ان سپاہیوں کو سلام کریں جنہوں نے یہ پیغام دیا کہ ہم جینے کے لیے نہیں، وطن پر مر مٹنے کے لیے لڑتے ہیں۔ اور آخر میں اس قوم کو سلام جو جنگ بھی ایمان سے لڑتی ہے اور امن بھی وقار سے مانگتی ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستانی پائندہ باد۔